السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست علی بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اسٹوڈیو۔ دوستوں، آج میں ڈیرہ بگٹی کا فورٹ منرو یعنی کہ پیرکو کے علاقے میں جا رہا ہوں اور آپ دوستوں کو پیرکو کا تفصیلی سیر کراؤں گا۔ میں اپنے دوست نجم الدین بگٹی کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوں اور یہ ڈیرہ بگٹی کا سمجھو ایسے کہ فورٹ منرو ہے۔ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ، پہاڑی علاقہ، خطرناک غاریں، اونچی نیچے راستے، عجیب و غریب مناظر آپ نے شاید ہی کہیں دیکھا ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے، میں نجم الدین بگٹی کے ساتھ ہوں اور یہ راستہ ہے پیرکو کا، ڈیرہ بگٹی سے پیرکو تک یہ راستہ جا رہا ہے۔ یہ روڈ میر سرفراز بگٹی کے دور میں بنا ہے۔ اس سے پہلے کچا راستہ تھا جو بہت ہی مشکل تھا، لوگ بڑی مشکل سے اس راستے سے جا سکتے تھے۔ راستے میں بہت سی کھائیاں تھیں اور موڑ تھے اور خطرناک غار تھے، تو لوگ اس میں جانے سے بہت گھبرا رہے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کی مجبوری تھی کہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ اپنے طرف لوگوں کو کھینچ رہا تھا۔ پیرکو کا علاقہ، ڈیرہ بگٹی کا معروف علاقہ پیرکو ہے، جس میں اچھے لوگ، خوبصورت لوگ رہتے ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو وہاں پہنچے، ہم نے بہت سی محبتیں پائیں اپنے دوستوں ڈیرہ قادر بگٹی سے اور بہت سارے دوستوں سے، جس میں راشد بگٹی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اپنا دوست ہے، بہت ہی بہترین دوست، خوبصورت دوست، جس نے ہماری خدمت کی، جس نے ہمیں محبتیں دیں، وہ ہے اعظم بگٹی۔ وہ بھی بہت ہی اچھے دوست ہیں، ہمیں ان سے مل کے خوشی ہوئی۔ ابھی ہم آ گئے ہیں یہاں ایک جوہڑ میں، جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں انسان اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے ہیں۔ یہاں مطلب کہ پورا علاقہ اس طرح کا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں وہاں پانی پینے، کیونکہ مجھے بھی راستے میں بہت پیاس لگی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اس کے جوہڑ کے بڑے بندھ میں، اور آپ کو میں ابھی دکھا رہا ہوں کہ یہاں تمام لوگ اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے ہیں، کیونکہ یہاں پانی کا نظام بہت سست ہے، پانی بالکل بھی نہیں ہے، سرکار کی طرف سے کوئی پانی نہیں ہے اور نہ کہ کسی کمپنی کی جانب سے کوئی پانی ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں 4 بڑے گیس فیلڈز ہیں، اس کے باوجود بھی ڈیرہ بگٹی میں پینے کی پانی کا شدید قلت ہے۔ ابھی میں ذرا جوہڑ میں اتروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جوہڑ میں اتر چکا ہوں اور یہاں مجھے پانی پینا ہے۔ میں ذرا بیٹھوں، ہاں ابھی میں پانی پی رہا ہوں، آپ ذرا دھو اور سامنے آپ دیکھ لیں، اور سامنے اونٹ بھی پانی پی رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ پانی گندا ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن مجبوری میں پینا پڑتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں پانی پی چکا ہوں، ابھی دوبارہ مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا، میں ابھی بھی پانی پی رہا ہوں، کیونکہ میں تھوڑا گھوم کے دوبارہ آ گیا ہوں جوہڑ پہ، اور درمیان میں نے ویڈیو پانی پی لوں ذرا۔ ابھی میں پانی پی چکا ہوں مکمل طور پہ۔ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ڈیرہ بگٹی کا علاقہ پیرکو ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ، ایسا علاقہ شاید ہی آپ نے کہیں دیکھا ہو۔ خوبصورتی میں اپنی ثانی نہیں رکھتا، یہ پہاڑوں کے درمیان ہے، مطلب کہ بہت ساری پہاڑیاں ہیں جس پر چڑھتے ہوئے پہاڑیوں کی چوٹی میں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پیرکو کے ڈیرہ بگٹی کے درمیانی علاقے میں ہوں، پیرکو کی شہر ذرا اس سے آگے ہے اور میں یہاں پانی پی چکا ہوں، لیکن یہ شہر بہت چھوٹا شہر ہے، جس میں ایک چھوٹی سی کمپنی ہے،
لیکن بڑی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پانی کی بہت شدید قلت ہے۔ میں پیر کو گھوم چکا ہوں، تمام پیر کو کا علاقہ بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن اس میں تمام سہولیات اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر دی ہوئے تھے۔ گیس بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالی ہوئی تھی، اور پہاڑی علاقہ تھا جس میں لکڑیاں بھی بہت تھیں۔ صرف یہ ہے کہ پانی کا شدید قلت تھا۔ اگر پیر کو میں کسی طرح پانی پہنچائی جائے، سرفراز بگٹی نے ایک پروجیکٹ رکھا، وہ پروجیکٹ ابھی تک مکمل تو نہ ہو سکا، لیکن ہمیں امید ہے کہ نوابزادہ گوہرام بگٹی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ ابھی تک اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور میں بھی پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہوں۔ میں ذرا آپ کو یہ پہاڑی علاقہ دکھاتا چلوں کہ یہ راستہ جو ہے، یہ راستہ ابھی پکا ہوا ہے، پہلے کچا راستہ تھا۔ اس راستے سے لوگ ڈیرہ بگٹی کا مشہور پیر ہے پیر سوری دربار، وہاں بھی اسی راستے سے جاتے تھے۔ تو بہت ہی کچا راستہ تھا، ایکسیڈنٹیں بھی راستے میں ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ لوگوں کو عقیدت تھی کہ سوری دربار میں جانے کا، منتیں مانگنے کا۔ وہ اپنا اپنا ہر کسی کا عقیدہ ہے، لیکن بگٹی قبیلہ بہت زیادہ جا رہا تھا۔ ابھی تو راستہ بند ہے وہ، کیونکہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے پیچھے اونٹ ہے، اور یہ بہترین اونٹ ہے۔ ہمارے علاقے میں اونٹ امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم پانی بھی یہاں سے بہت دور لوگ لے جاتے ہیں، تو پانی لے جانے کے لیے اونٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے گدھوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ راستے ناہموار ہیں، راستے پہاڑی علاقوں میں۔ یہ تو ایک روڈ ہے، روڈ ایک راستے سے جا رہا ہے، لیکن جو لوگوں کے گھر ہیں وہ تو پہاڑوں کے بیچ ہیں، ناہموار راستوں میں، وہاں لوگ گدھوں سے پانی لے جاتے ہیں۔ اب یہ علاقہ آپ دیکھیں، یہ دیکھو کتنی خوبصورت پہاڑ، کتنے اونچے پہاڑ۔ ایسے پہاڑ شاید آپ دنیا کے کسی کونے میں دیکھ سکیں، عام طور پہ تو نہیں پائے جاتے۔ اس کی خوبصورتی مجھے اتنا متاثر کر چکا ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں یہاں زندگی کا کافی حصہ یہاں گزار دوں، ان پہاڑوں میں، انہی کھلی فضاؤں میں، اور یہاں چڑھتے ہوئے، تو اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، یہاں چیزوں کو دیکھتے ہوئے، خوبصورتی، علاقے کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہوئے۔ تو ایسے خطرناک پہاڑوں پہ بندہ جا کے نا بہت خوشی محسوس کر سکتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں پاکستان میں ایسی پہاڑی سلسلے بہت کم ہیں، بہت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ گھومنے بہت کم جاتے ہیں، لوگ دیکھنے بہت کم جاتے ہیں۔ ان کی خوبصورتی کو جب تک دیکھا نہ جائے تو میں سمجھتا ہوں ان پہاڑوں کی خوبصورتی ادھورا سا لگ رہا ہے، کیونکہ میں یہاں جب تک آیا نہیں تھا نا، تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پیرکو کے راستے کی پہاڑیاں اتنی خوبصورت ہیں، جو دل کو موہ لینے والی ہیں۔ ابھی آپ ان پہاڑوں کی درمیانی حصے کو دیکھ لیں، کتنی خوبصورت ہے، اور یہ پہاڑ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے جو فضاؤں تلے ہے۔ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان روڈ بنی ہوئی ہے، اور یہاں سایہ ہے جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ بندہ بیٹھے، تھوڑا وقت گزارے اپنے اسپیشل دوستوں کے ساتھ، جو انجوائے کر سکیں اپنی دوستی کو، اپنی ساتھ کو۔ تو مجھے تو نجم الدین بگٹی کی صورت میں ایک اچھا دوست ملا ہے، جس کے ساتھ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں کی جڑی بوٹیاں بھی بہت ہی بہترین ہیں، تو حکیمانہ نقطۂ نظر کو اگر مد نظر دیکھا جائے تو یہاں کی جڑی بوٹیاں بہت ہی قیمتی ہیں، ان سے بہت ہی بہترین میڈیسنز بن سکتے ہیں، نسخے بن سکتے ہیں، جو انسان کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، مختلف بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو ایسی پہاڑی سلسلے میں بندہ کوئی شہر کا رہنے والا بندہ آ کے تو بہت عجیب محسوس کرے گا۔ میرے خیال میں اس سے بہترین راستہ علاقہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو ابھی میں دوبارہ راستے میں روانہ ہو چکا ہوں۔ آپ راستے کی نظارے کو آپ سے شیئر کرتا چلوں، کیونکہ آپ بھی انجوائے کریں، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں۔ میں تو چلو اپنے دوست کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ انجوائے کریں، کیونکہ میں ہی آپ کا دوست ہوں، اور آپ کو ایسی جگہوں کا نظارہ کرا رہا ہوں جس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایسے خوبصورت علاقے بہت ہی کم پائے جاتے ہیں جو دل کو موہ لیں، جس سے اتنی خوشی ملے کہ بندے کا دل چاہے کہ کم از کم 6-7 دن یہاں گزار کے جائے۔ لیکن میری تو مجبوری ہے، خیر میں واپس جاؤں گا کیونکہ میرے کام ہیں۔ تو ایسے علاقوں میں ابھی آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں کہ کیسا موڑ کٹا ہوا راستہ ہے، جس میں بہت ساری موڑ ہیں، چڑھائیاں ہیں، اترائیاں ہیں،
میں حیران ہوں کہ ہمارے باپ دادا پردادا ایسے راستوں سے کیسے جاتے تھے کہ اس وقت بہت راستے کچے تھے۔ یہ تو ابھی میر سرفراز بگٹی کے دور میں بنایا ہے، اس سے پہلے کچا راستہ تھا، اور لوگ اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر اور گدھوں پر سواری کر کے ایسے راستوں کو عبور کرتے تھے، پیر کو جاتے تھے، اور اس سے کراس کر کے پیر سوری دربار میں جاتے تھے، کیونکہ پیر کو کا پرانا نام میرے خیال میں محمد لٹھ ہوگا۔ میں بچپن میں ایسی راستے سے گیا تھا، تو اس وقت راستہ بہت کچا تھا، ہماری گاڑی کافی راستے میں پھنستی ہوئی گئی، اور کافی مرتبہ ایکسیڈنٹ کے بھی کافی خطرے محسوس کیے گئے، جس سے ہم لوگ اتر گئے گاڑی سے، اور دھکے دے کے گاڑی کو وہاں سے نکال کے ہم اور راستے میں دے دیا، پھر دوبارہ چڑھ گئے۔ تو ایسے خطرناک راستوں میں چل کے، ایسے اونچی نیچی پہاڑوں میں گھوم کے، بیٹھ کے، پانی پی کے، جوہڑوں کے پانی پی کے، اور جو کھانا ہے یہاں کا دیسی کھانا، جس میں گائے کا دودھ اور مکھن بہت ہی لذیذ، میں تو ایسے راستوں کو یار انجوائے کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں آپ بھی یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ایسی خوبصورت منظر میں نے تو بہت ہی کم دیکھے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، لیکن ڈیرہ بگٹی کی پہاڑوں میں جب جاتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ڈیرہ بگٹی کے پہاڑ ایک تو بہت خشک اور اونچے، اور جس کے نیچے بہت گہرے غار اور جڑی بوٹیاں، خوبصورت درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور کھلی کھلی فضائیں، خوشبودار ہوائیں، تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں دنیا کی جنت میں گھوم رہا ہوں۔ میں مری میں بھی گیا ہوں، لیکن مری میں ماڈرن سسٹم بہت زیادہ تھا، وہاں شہری نظام تھا، تو پہاڑوں میں بندہ جائے تو دیہاتی ماحول کریٹ ہو، دیہاتی ماحول ان کے سامنے ہو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ پہاڑوں میں بھی جائیں، وہاں بھی شہری ماحول ہو، وہی بوتلیں ہوں، وہی خوراک ہو، فاسٹ فوڈز ہوں، تو وہ مزہ نہیں رہتا جو دیہاتوں میں دیہاتی خوراک کھا کے، دیہاتی لوگوں سے بیٹھ کے، اور سیدھے سادے ایسے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر کے جو شہری دنیا سے بہت ناواقف ہیں، تو بڑا لطف آتا ہے۔ تو یار میں تو راستے کو اتنا انجوائے کر رہا ہوں، شاید آپ بور ہوں، لیکن میں تو اس راستے میں کبھی بھی بور نہیں ہوا۔ مجھے یہ راستہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں یہاں اتر کے سو جاؤں، اور ایک دن یہاں سے سونے کے بعد، ریسٹ کرنے کے بعد، دوسرے دن یہاں سے روانہ ہو جاؤں، تاکہ یہ سفر میرا آہستہ آہستہ کٹے اور کم از کم 7 دن کے اندر طے ہو۔ لیکن مجبوری ہے، کیونکہ کام بھی انسان کے ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں کہ ڈیرہ بگٹی کی پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں، اور یہ اسپیشلی پیرکو کی پہاڑیاں ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کا علاقہ ہے پیرکو، تو میں پیرکو کی تاریخ سے اتنا واقف تو نہیں ہوں، لیکن اسے میرے خیال میں پیر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیر سوری دربار کے قریب ہے، اور بہت ہی اونچی پہاڑی ہے، اسی لیے اس کو پیر کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیر کی کوہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں سے یہ روایت ہم نے سنی ہے کہ پیر سوری نوسانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس کا اصل قبیلہ نہیں ہے، پیر سوری کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کی کوئی مکمل سند تو ہے نہیں۔ لیکن میں اس راستے کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی اور کھلی فضاؤں اور چھوٹے چھوٹے میدان، بڑی بڑی پہاڑیوں سے اتنا متاثر ہوں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، بھی میں ذرا تو حیران ہوں کہ نجم الدین بھائی بھی خود انجوائے کرتے ہوئے میرے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بھی بہت متاثر ہیں اس راستے کی خوبصورتی سے، اس کی اونچی پہاڑیوں سے اور اترائیوں سے، اور کافی لمبا راستہ ہے۔ ہم ڈیرہ بگٹی سے دوپہر کو نکلے تو ڈیرہ بگٹی میں اتنی گرمی تھی، میں بہت پریشان تھا کہ میرا راستہ کیسے کٹے گا، لیکن جو پیر کو قریب آتا گیا، گرمی دم توڑتی گئی، اور سرد ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ سرد ہواؤں کی جھونکے سے تو لگ رہا تھا کہ بھی پیر کو بہت قریب ہے۔ پیر کو اب میں انٹر ہونے سے پہلے بھینی بھینی خوشبو اور سرد ہوائیں آپ کی سواگت کے لیے، آپ کی استقبال کے لیے راستے میں ہیں، آپ کو کے ساتھ مصافحہ کریں گے، آپ کو چھوئیں گے،
تو آپ محسوس کریں گے کہ میں خوبصورت علاقہ پیرکو کے ابھی قریب ہوں۔ ابھی تو ہم راستے میں جا رہے ہیں۔ ابھی تک راستے کی جو سحر ہے، ہم پر جو جادو ہے وہ ہمیں جکڑا ہوا ہے، جس سے ہم نکلنے کی کوشش کر بھی لیں تو مشکل ہے کہ ہم کر پائیں۔ ابھی ہم ذرا یہاں اتر کے اس کی اصل خوبصورتی کو دیکھیں گے، اور یہ سورج بالکل سر پہ ہے، لیکن پہاڑیاں بھی ہمارے سر پہ ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سورج کی مقابلہ کرنے کے لیے یہ پہاڑیں کافی ہیں۔ میں ذرا اس نظارے کو انجوائے کروں۔ مجھے تو ایسی خوشبودار علاقہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں کسی عجیب علاقے میں آ چکا ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ یہاں کافی عرصہ گزاروں۔ مطلب کہ یہاں اس درخت کے سائے میں یہ جو دور گاڑیاں جا رہی ہیں، مطلب کہ ایسی اونچی نیچی راستوں کو انجوائے کروں، یہاں سوؤں، یہاں دیکھوں، یہاں سوچوں، یہاں بیٹھوں۔ تو مجھے ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں یہاں رہا تو میں تو دانشور بھی بن سکتا ہوں، لکھاری بھی بن سکتا ہوں بہت اچھی۔ مطلب کہ ایسے راستوں میں، ایسے خوبصورت علاقوں میں تنہائی ہو بیٹھ کے تو بندہ بہت کچھ لکھ سکتا ہے۔ دیکھو ابھی ہم نے ڈریس تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ تھوڑا مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے دھول لگ رہا ہے، تو شاید ڈسٹ نہ ہمیں چھو جائے، تو ڈسٹ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ رومالیں وغیرہ اوڑھ لی ہیں، کیونکہ اگر ہم پیر کو انٹر ہو جائیں اور وہاں ہمیں ڈسٹ کی وجہ سے کوئی کھانسی، کوئی چھینک لگے تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ سوئی والے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کرونا وائرس پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے ہیں اور یہاں آ کے چھینک رہے ہیں، کھانس رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے ذرا ڈریس تبدیل کر کے اپنے آپ کو ڈسٹ سے محفوظ کر لیا۔ لیکن یہ راستہ یار بڑا خوبصورت، بہت پہاڑیوں کے درمیان، ابھی طے نہیں ہوا ہم سے، ابھی ہم راستے میں ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنا خوبصورت علاقہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ہم ڈیرہ بگٹی سے جو ہی نکلے وہاں سے پہاڑیاں شروع ہوئی، بہت اونچی پہاڑیاں، اور چڑھائی تھی، مسلسل چڑھائی، اترائی نہیں تھی۔ آپ ڈیرہ بگٹی سے پیرکو کی طرف چلیں تو آپ کو صرف چڑھائی کا سامنا ہے۔ ابھی بھی دیکھو ہم چڑھ رہے ہیں پہاڑوں پہ، اونچے اونچے پہاڑوں پہ، یہ روڈ چڑھتا جا رہا ہے، تو جیسے ہم بہت بڑی پہاڑی کی چوٹی میں پیرکو میں پہنچ جائیں گے، ایسا لگ رہا ہے۔ ویسے بھی مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پیرکو کا شہر پہاڑ کے ایک بہت بڑی چوٹی میں ہے، جسے ہم راستے میں چڑھتا ہوا طے کر رہے ہیں۔ تو چڑھ رہے ہیں اس پہاڑی پہ، لیکن راستے ایسے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اونچائی پہ چڑھیں تو اوپر کی پہاڑ ہے وہ اتنا ہموار ہے کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہم ایک پہاڑ کی چوٹی میں ہیں، آپ کو لگے گا کہ ہم کسی سطح مرتفع میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جہاں بہت ہموار زمین ہے، لیکن یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہوگی۔ پیرکو میں پہنچ کر ہمیں پتہ ہے کہ وہ زمین ہموار ہے، لیکن وہ پہاڑی کی بالکل ایک بہت بڑی چوٹی ہے۔ تو مجھے ویسے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ فورٹ منرو سے جو پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان آتا ہے، تو یہ مجھے اسی پہاڑی کا ایک حصہ لگ رہا ہے، کیونکہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف پہاڑی سلسلہ بہت لمبی جا رہا ہے، تو یہ بھی اسی پہاڑی سلسلہ کا ایک حصہ ہی ہوگا جو ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو سے گزرتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ تو ایسی بہت اونچی پہاڑیاں جس میں لوگ انجوائے کریں، جس کو دیکھ کے آپ لطف اندوز ہوں، جس میں پہاڑی جو بکریاں ہیں جس کے لمبے لمبے بال ہیں انہیں آپ دیکھیں، ان کے طاقتور دودھ پئیں۔ دیکھو میں اپنے دوست کے ساتھ کیسے انجوائے کر رہا ہوں یار، آپ بھی ہمارے ساتھ کم از کم انجوائے تو کرو۔ یہ راستہ آتا ہے تو ہم ہی کر رہے ہیں، لیکن دکھا آپ کو بھی رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی راستے کو طے کریں۔ یہ ڈیرہ بگٹی ٹو پیرکو کا راستہ ہے۔ میں تو تمام پاکستانیوں کو دعوت دوں گا کہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں جو ہی آئیں ہم سے ملنے تو پیرکو لازمی چکر لگائیں، ہمیں ضد کر کے پیرکو لے جائیں۔ ویسے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اپنے پنجاب کے دوستوں اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے دوستوں کے ساتھ مل کے ایسے علاقوں کا دورہ کروں، سیر سپاٹا کروں، ایسی پہاڑی علاقوں کو دیکھوں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو دکھاؤں
تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ ایک تو ہمارے بھائی چارے میں اضافہ ہوگا، محبتیں بڑھیں گی، اور دوسری یہ کہ لوگ دور دور سے پھر ڈیرہ بگٹی کی خوبصورتی دیکھنے آ جائیں گے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،